السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ وعلیکم تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید وعلیکم والفرقان السلام۔ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سورہ نمبر 41 ہے، اس کو ہم جو انڈیا پاکستان کی کتابوں میں اس میں حامیم السجدہ کے نام سے سورہ کرتا ہے، مگر یہ عربی جو تفاسیر اس کو سورہ فصلت کہتے ہیں۔ اس کے پہلے ہم جیسا الف لام میم سجدہ تھا نا، اس کو سورہ غافر کہتے ہیں، اور یہاں حامیم السجدہ ہے، اس کو سورہ فصلت کہتے ہیں۔ تو سورہ نمبر 41 ہے، اس کے 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس کو ابتدا کرنے سے تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں۔ حضرت حمزہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ وہ میں اس کے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، مگر ابتدا میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ کا کام کر رہے تھے تو سوائے کچھ کمزور قسم کے لوگوں کے، اسلام میں طاقتور لوگ یا جن کا پوزیشن ہائی سوسائٹی میں رہتا ہے، وہ کوئی جان نہیں کیے تھے۔ تو مشرکین کو بھی تھوڑا سا غرور تھا کہ یہ دیکھو ان کی جو بات کر رہے ہیں نا، اس کو کوئی عقل مند لوگ یعنی انٹلیکچوئل جو وائز گروپ ہے ان میں سے کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ بیچارے غریب غلام ہیں، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلاموں میں شمار تھا۔ یہ کمزور قسم کے لوگ تھے، اور کچھ نوجوان بچے آ رہے ہیں مگر کوئی تعلیم یافتہ، کوئی جو وہاں کا ایلیٹ جس کو بولتے ہیں نا، وہ کمیونٹی کوئی انوالو نہیں ہوئے تھے، تو یہ لوگ ان کو اہمیت بھی نہیں دیتے۔ مگر جب حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تو تھوڑے چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ اب ہائی لیول کے لوگ اگر اسلام قبول کرنا چلے جائیں تو پھر ہمارا پوزیشن ویک ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ مشورے کرتے رہے کہ ہم کو کچھ ایکشن لینا پڑے گا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ہے اور وہ جو لیڈرز وغیرہ تھے، عتبہ بن ربیعہ اور سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں کونے میں بیٹھے ہوئے قرآن کی آیتیں وغیرہ کچھ تلاوت کر رہے تھے، کچھ کر رہے تھے۔ تو یہ گروپ بیٹھا ہوا دور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ اکیلے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، اس کا کنیت تھی ابو ولید، اس نے کہا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہیں تو میں جا کر تھوڑا ان سے بات چیت کر کے آتا ہوں، دیکھیں ان کو تھوڑا کنوینس کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ابو الولید جاؤ، آپ سے جو بھی کوشش ہو سکتی کر سو۔ تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھا، تو انہوں نے متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ بھتیجے میں تم سے کچھ بات کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی فرمائیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارا جو ماحول ہے یہ ہم سب یونٹی سے تھے، اب تمہارے بولنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے تو ایسا تھا غلاموں میں تھا اور بچوں میں تھا تو ہم اتنا امپورٹنس نہیں دیا، مگر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو تعلیم یافتہ اور جو اونچے لیول کے لوگ ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا اس کا اثر ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ابتدا میں روک دیں، تم سے ہم کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے الیکٹ کر کے بھیجا گیا کہ تم سے بات کرنے کے لیے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہارا مقصد کیا ہے؟ پہلے اگر تم چاہتے ہیں کہ دولت مند ہو جاؤں، یعنی ایک نئی کمیونٹی بنا رہے ہیں اور اس کا لیڈر بننا چاہ رہے ہیں، تو اس کا تمہارا مطلب یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو بیکم اے ویلدی پرسن، تو ہم کو بتا دو جتنی دولت چاہیے ہم سب جمع کر کے تمہارے کو دے دیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر مکے کے یا کوئی بھی جگہ کے کوئی خاص عورت تم کو پسند آئے گی، خوبصورت ہے، اور تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو تم صرف پوائنٹ آؤٹ کر دو کس سے چاہتے ہیں، تو ہم تم کو لا کر اس کے پاس بٹھا دیں گے کہ تم ان سے شادی۔ تھرڈ تھنگ، اگر تم چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ چاہیے، تم کو حکومت چاہیے، تو ہم تم کو مکے کا بادشاہ بنا دیتے ہیں اور
ہر چیز تمہاری قبول کریں گے سوائے اس کے کہ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہو، اور جو ہماری کمیونٹی ہے اس کمیونٹی میں مل کر ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے، سب سے زیادہ دولت مند تم کو بتا دیں، اور جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہو اس کو شادی کرتے ہیں۔ تو تم یہ تم سے پوچھنے آیا ہوں میں، تم ذرا سوچ سمجھ کے مجھے جواب دے دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش، اس کے بعد کہا کہ اور کچھ بولنا چاہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس اب یہ تم جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے میرا جواب دے دو تاکہ میں کمیونٹی کو جا کے واپس جواب دوں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ جو ہے سورہ فصلت حامیم سجدہ کی آیتیں ریسائٹ کرنا شروع کر دی۔ تو آپ بھی جب یہ میٹنگ کے بعد اب جائیں گے تو یہ سورہ فصلت یا حامیم سجدہ جب پڑھیں گے نا، اس میں پڑھنے کے بعد پورا کرتے کرتے آیت سجدہ آئے گی، وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور اس کے بعد سجدہ بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ آیتیں آئے تھے جس میں اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ عاد و سمود کے اوپر جو عذاب آیا ہے تم پر آ سکتا ہے اگر نافرمانی کرو گے۔ جیسا اس نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ بس بس بس، اب آگے نہ بولو، آگے نہ بولو، اور پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سارے سننے کے بعد، آیتیں سننے کے بعد اس کے چہرے پہ اثر بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر جو تیزی سے خوشی سے جب گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، واپس آتے ہوئے اس کی چال ڈھال بھی الگ ہو گئی، چہرے پہ بھی ایک دم تغیر آ گیا۔ جب واپس آنے لگا تو ابو جہل اور اس کے ساتھ جو گروپ تھا انہوں نے دیکھا کہ اتنی دیر بات چیت کرنے کے بعد یہ جو واپس آ رہا ہے تو یہ ابو ولید نظر نہیں آ رہا، عتبہ بن ربیعہ نہیں ہے، یہ کوئی دوسرا آدمی نظر آ رہا ہے۔ اس کی چال ڈھال بھی دیکھو، ایسا دکھ رہا ہے کہ ہار مان کر آ رہا ہے، اور اس کے چہرے سے بھی دیکھے تو جو بحالی اور خوشحالی جب اس وقت چہرے کی تھی وہ کمپلیٹلی چینج ہو کر اب ایسا آ رہا ہے کہ ہی از لائک اے ڈیفیٹڈ پرسن۔ وہ جب آ کر بیٹھا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا بات چیت ہو؟ اس نے کہا کہ کوئی بات، ایسی کوئی خاص بات میں کیا کہوں، تم کو کیا سمجھاؤں، میں تو اس سے متاثر ہو کے آ رہا ہوں، میں تو کچھ ان کو کہنے گیا تھا، الٹا مجھ پر ہی اس کا یہ اثر رہا ہے کہ میں اب نہیں سمجھا سکتا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرے ایک بات مان لو، ان کو جو کرنا چاہ رہے ہیں کرنے دو، اگر یہ آگے چل کر کامیاب ہو گئے اور سارا عرب ان کے مطیع ہو گیا تو یہ تو ہماری خود کامیابی ہوگی کہ ہمارا ایک فرد ہے پورے عرب کے اوپر قابض ہو گیا۔ اور فرض کرو ان کو سارے عرب مل کر ڈیفیٹ کر دیں اور ان کی ڈیفیٹ ہو جائے گی تو پھر ہم کو پریشانی کی کیا بات ہے، ہمارے بجائے دوسروں نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا۔ تو ابو جہل کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم کو پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے کچھ تم کو لالچ دیا ہوگا یا کچھ تم کو ایسا بتایا ہوگا کہ ایسا کروں گا تو تم ان کی بات سے متاثر ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابو جہل خاموش بیٹھ، تو اس کو پتا ہے کہ تیرے سے زیادہ میرے پاس دولت ہے اور میرا مقام اتنا بڑا ہے، تو کیسا مجھے ایسا کہہ سکتا؟ تو یہ بات چیت ختم ہو گئی۔ تو یہ اس کا یہ جو تلاوت ہوئی تھی اس تفاسیر کی کتاب میں جو آئے ہیں تو اس میں بتایا گیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتوں کی تلاوت فرمائی تھی، یہ پہلا رکوع اس میں۔ اچھا اس میں ابتدا کیا ہو رہا ہے؟ حامیم کے نام سے میں نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم جب ہم نے شروع کیا تھا، تو یہ 7 آیتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہونے والے ہیں، تو یہ دوسری صورت ہے حامیم سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، الرحمن اور رحیم۔ اس نے یہ القرآن الکریم کو نازل فرمایا ہے، اس کے جو ہے اس کو سورہ فصلت اس لیے کتاب و فصلت آیت ہو قرآن عربیہ، فصلت سے مطلب یہ ہے کہ جدا جدا کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں اور بہت مربوط آیت ہیں، جیسے ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں تفصیل، تفصیل سے مطلب یعنی کھول کے تفصیل سے سمجھانا، کھلا کھلا سمجھانا ہے، تو یہ فصلت وہی ہے، اس کے کھلے کھلے بھی ہے، جدا جدا بھی ہے، اور اس کی تفصیل سے اس کے آیات بتائیں گے۔ اب سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو سمجھانے والی باتیں ہیں، اور جو سمجھنا نہیں چاہتے ان کو آپ کتنا بھی بتائیں وہ سمجھنے والے، اور جو اس کو مان لیں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری بتاتے ہیں کہ یعنی تم لوگوں کو نجات ہے جہنم سے، اور جو ماننے نہیں والے ہیں منکرین کے واسطے تو ناکامی ہے اور دائمی عذاب ہے اور رسوائی ہے۔ دوسری چیز ایک مشرکین کیا کہتے تھے، ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، اور منافقین کیا کہتے تھے، یہ تو خیر مکی دور کا ہے مگر آپ کے سامنے منافقین کا بھی بتا دیتا ہوں، وہ کہتے تھے کہ ہمارے قلب پہ غلاف ہے،
کورنگ ہے جس سے یہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ چیزیں ہمارے میں جائیں نہیں ہو جائیں. تو اس میں کیا کہتے تھے کہ ہمارے کانوں پہ بوجھ ہے، یعنی وی آر ڈیف، وی ڈونٹ لسن ٹو واٹ یو آر سیئنگ، وی سی یور لپس موونگ بٹ وی کانٹ ہیئر واٹ یو آر سیئنگ. تو یہ ہمارے کان بالکل بہرے ہیں، ڈیف ہیں. اور پھر دوسری چیز تھی کیا، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے. ایک کورنگ ہے کہ ہمارا جو ہے ایک تو کان سے سننا ہے، ایک تو دل سے سننا ہے. جیسا آنکھ سے دیکھنا ہے اور دل سے دیکھنا ہے، یہ دو چیزیں الگ ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سننے میں بھی آ گیا تو ہمارے دلوں پہ اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. اور تھرڈ تھنگ کیا کہتے تھے کہ ایک پردہ ہے جو آپ کے اور ہمارے درمیان میں ہے، تو آپ کا کوئی میسج ہم تک پہنچنے والا نہیں. اس کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ واحد پر ایمان لاؤ، اس کو اپنا ایک مالک سمجھ لو. یہ جو مختلف قسم کے مشرکین جو شرک وغیرہ کرتے تھے، کئی معبودوں کو بنا لیتے، اس کو چھوڑ دو. ایک چیز یہ ہے کہ 2-3 پوائنٹس یہاں بیان کیے جو میں آپ کے سامنے رکو کے آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ اللہ واحد پر ایمان لانا. دوسرے استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرتے ہو، گناہوں سے معافی مانگتے رہو. اور یہاں 2 چیزیں اور بیان کیے گئے. زکوٰۃ بھی استعمال کی گئی. زکوٰۃ سے اس وقت تو چونکہ مکہ میں تو زکوٰۃ کی سلسلہ نہیں تھا، مگر زکوٰۃ اس کو صدقے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی جو تندرستی ہے دور کر دینا. اور فائنل کیا ہے، آخرت پر ایمان لانا. یہ 4 چیزوں کے اوپر کام کیا ہے، اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، استغفار کرنا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقہ دینا ہے، اور آخرت پر ایمان لانا. یہ 4 پوائنٹس یہاں ڈسکرائب ہے پہلے رکوع میں. اگر یہ چیزوں پہ آپ یقین نہیں کریں گے تو ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک آپ کو اللہ کی سنت ہے، جہاں سے نافرمانوں کے لیے غصہ کرتے ہیں ویسی فرما برداروں کے لیے تشفی اور خوشخبری دی جاتی ہے. جیسے بشیر و نذیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے کہ جو نافرمان ہے ان کو ڈرا دو، اور جو فرما بردار ہیں ان کو خوشخبری دے دو. تو ان مسلمانوں کو جو ایمان لا لی ہیں ان کو تشفی اور خوشخبری ہے کہ تم کو ثواب ہی ثواب ملے گا. اور یہ ایسا ثواب ہے، جنت کی ایسی خوشیاں ہیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں. یہ پہلا رکوع. رکوع نمبر 2 جب شروع ہوتا اس میں تخلیق کائنات کے تعلق سے ڈسکشن ہوا ہے. کائنات کی دنوں کے جو شمار کیا گئے 6 دن. قرآن میں بار بار آیا ہے کہ تمہاری جو دنیا تخلیق کی گئی وہ 6 دنوں میں ہوگی. اس کے ڈیٹیلز یہاں دیا گیا ہے کہ 2 دن میں زمین بنائی گئی ہے، اور 2 دن میں اس کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ سارے پہاڑ ہے، اور جو زراعت ہے اور غذا ہے، اور جو ساری چیزیں تخلیق ہے وہ 2 دن میں. تو یہ 2 دن کو اور یہ 2 دن کو مل کے 4 دن بھی کہا گیا ہے، مگر اصل میں کیا ہے، زمین 2 دن میں اور اس کے اوپر کی جتنی چیزیں اور 2 دن میں، اور آسمان کو پھر 2 دن میں سپریٹ. تو اس لحاظ سے 2 اور 2 اور 2 یہ 6 دن ہوئے. تو جملہ 6 دن میں تخلیق ہوئی ہے آسمان اور زمین کو. پہلے اچھا ایک پوائنٹ یہاں بیان کر دیتا ہوں، آپ میرے سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. ہم کو بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو تو کوئی چوائس نہیں، اللہ کا جو حکم ہاں بالکل مان لیتے. صرف 2 لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ ان کو چوائس دیا گیا ہے، جن اور انس. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ وہ عبادت کریں. کیونکہ ان کو چوائس دیا گیا ہے، چاہے تو عبادت کر سکتے ہیں، چاہے تو عبادت نہ کر سکتے، چاہے تو فرما بردار کر سکتے ہیں، چاہے تو نافرمان. جیسا کہ شیطان جن تھا، اس کو اختیار گیا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بحث کرنا شروع کر دیا، نافرمانی کیا. تو انس اور جن 2 ہی مخلوقات ہیں جن کے لیے فریڈم آف چوائس دیا گیا تھا. مگر یہاں کی اس آیت میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ہے، تو اس لیے میں اپنا پوائنٹ بول رہا ہوں. یہ کسی تفسیر کی کتاب میں نے نہیں پڑھا، میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک پوائنٹ مجھے نظر آیا ہے. تو مجھے ایسا دکھتا ہے کہ آسمان اور زمین کو بھی چوائس دیا گیا تھا کہ تم اپنی خوشی سے ملنا چاہتے ہو یا میں جبراً تم کو اس میرے حکم کی فرما برداری کے لیے کہوں. تو ان کو جب چوائس دیا گیا تو انہوں نے نافرمانی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کا جیسا حکم ہے ہم آپ کی تابعداری کریں گے. تو اس سے ایک ہی مجھے پوائنٹ ملا ہے کہ ان کو بھی کیا چوائس دیا گیا تھا، کیونکہ فرشتوں کو تو کوئی چوائس نہیں.
کیونکہ اب آج کل کی کمپیوٹر لینگویج میں دے ہیو بین پروگرام ٹو بی اوبیڈینٹ. فرشتوں کو کوئی چوائس نہیں، نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. ہاں، انسان اور جن کے لیے ایک چوائس دیا گیا تھا، مگر یہاں چونکہ آپ اس آیت میں جب پڑھیں گے نا، قرآن کی تفسیر میں جائیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنی خوشی سے آتے ہو یا میں تم کو جبرن کروں گا. تو اس کا ایک ہی مجھے پوائنٹ یاد آیا کہ ان کو بھی کیا چوائس دیا گیا تھا، یہ تو پروگرام ٹو بی اوبیڈینٹ نہیں تھے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا میرا اپنا. اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو اپنی رحمت کے طور مجھے معاف کرنا. اچھا، آسمان کو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو زینت بخشی. کیا؟ ستاروں سے. آپ دیکھیں کہ رات کے وقت جب اندھیری رات میں آپ دیکھیں گے تو جب روشنی نظر آئے گی آسمان کے اوپر دیکھے تو چھوٹے چھوٹے ستارے جیسے چمکتے رہتے ہیں. تو کوئی انسان، اب یہاں تو ہم گھروں میں سوتے ہیں تو ہم کو پتہ بھی نہیں چل، لیکن جو بالکل کھلے آسمان کے نیچے سونے والے ہیں ان کو جب لیٹتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں تو ایک چادر چلی ہوئی ہے، اس کے اوپر سارے چھوٹے 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 خمخمے چل رہے ہیں، روشنی نظر آ رہی ہے. تو کتنی خوبصورت چیز نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو زینت بخشی ہے ستاروں سے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ موضوع کو پھر مشرکوں کی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو پہلے قوموں کا کیا حال ہوا، اور ان کے تفصیلات آتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے نافرمانی کی اور ان کے اوپر کیسا عذاب ہوا. اس میں صرف دو قوموں کا مینشن کیا گیا، قوم ثمود اور قوم عاد. قوم عاد کے بتایا کہ بہت طاقتور لوگ تھے وہ، یعنی اونچے پورے اور زبردست مسکولر تھے. اور اپنے آپ کو اس طاقت کی وجہ سے بہت مغرور ہو گئے تھے، یعنی پراؤڈ جو بولتے ہیں نا، وہ ہو گئے تھے. تو جو پیغمبر آئے ان کے پاس دعوت دی، ان کی جو ہے نافرمانی کی. انہوں نے کہا کہ تم کیا باتیں کرتے ہو، ہمارے پاس اتنی طاقت، ہم دیکھو کتنے کام کر رہے ہیں، ہم تمہاری بات کیوں سننا. اور یہ قوم عاد کا یہ ہوا. تو اور ان کو کیا ہوا، ہریکین آیا. ہریکین آیا تو ہریکین دیکھو، اب بتایا کہ فلوریڈا میں آیا تھا تو کچھ حصے پہ آیا تھا تو کچھ. خیر، ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ پچھلے زمانے میں، پچھلے دنوں میں، آپ مہینوں سالوں پہلے جو ہریکینس آتے تھے اس میں دیکھیں آپ فوٹیج دیکھیں ہیں کہ زبردست ہے کہ بڑے بڑے کاروں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، جھاڑیں اپنی جو ہے روٹ سے نکل کے تو ہو گئے، اور لوگوں کو اور جانوروں کو دیکھیں کہ ہوا میں اڑتے ہوئے. تو یہ ہریکین کچھ نہیں ہے جو ہریکین عاد، قوم عاد پہ آیا تھا، وہ تو ایسا تھا. اور ایک دن کا نہیں تھا، کئی دن چلا ہے. سارے جو طاقتور انسان تھے ان کو اٹھا کر پھینک دیا گیا ہے. ان کے جو جھاڑیں تھے اور پتہ نہیں کیا کیا جو تھے زمین کے اوپر، سب کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. زبردست ہریکین آیا تھا. اور قوم ثمود جو ہے صالح علیہ السلام کی، جو یہ قوم عاد جو ہے ہود علیہ السلام کی تھی، اور قوم ثمود صالح علیہ السلام کی تھی. ان کے لیے اس آیت میں ایک چیخ ہی بتایا گیا ہے، مگر بعض قرآن کے دوسرے علاقوں میں اس کو زلزلے کا بھی آیا تھا، ان کو بتاتے. ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں آئے ہوں گے. ایک تو زبردست چیخ، جیسا سورہ یاسین نے ہم پڑھے تھے، تو اس وقت جو حبیب تھے ان کو شہید کیا گیا تھا، فوری وکانت صحت واحد فیضام خامدون، ایک زبردست چیخ آئی جس سے کانے پھٹ گیا اور سب ختم ہو گیا. تو قوم ثمود پہ بھی پہلے تو چیخ آئی، اس کے بعد زلزلہ آ کر وہ تباہ ہو گیا. اور ان کے واقعات اور عذاب کی تفصیلات اور دوسرے ہم اس کے پہلے ڈسکس کیے ہیں، تو یہاں میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا. تو اس دوسرے رکوع میں یہ پوائنٹس ڈسکشن ہوا. تیسرے رکوع میں جو ہے حشر کا میدان ہے، حساب کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عدل کو دیکھ کر کیا ہوگا، وہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کا اپنا عدل بتائیں گے کہ میں کسی پہ ظلم نہ کروں گا. جو نافرمانی کی ہے وہ ثابت ہو جائے گا ان کا قصور، تو ان کو عذاب دیں گے. جس کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ نافرمانی کی ہے، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں. اب یہ مشرکین دیکھیں گے کہ جب تک کہ کوئی ثبوت نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے. تو اس وقت وہ کہہ دیں گے کہ یہ آپ کے جو فرشتے ریکارڈ کیے ہیں کرامن کاتبین جو ہے نا، یہ سب ہمارے دشمن تھے، یہ سب غلط چیزیں لکھا لی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی there is no proof, we never did like this. بلکہ اللہ کے سامنے کہیں گے، کیونکہ جب دیکھیں کہ اللہ عادل ہے اور جب تک پروف نہیں ہوگا تو وہ ہم کو سزا نہیں دے. اس وقت کیا ہوگا، جیسے سورہ یاسین ان کے زبانوں پہ اور چہروں پہ سیل لگا دی جائے گی.
اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. یہ سورہ یاسین میں بتایا گیا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سورہ یاسین 36 میں یہ آیت نمبر 65 ہے. پھر کبھی آپ دیکھ لیں اس میں. مگر یہاں بتایا گیا ہے یہاں ان کا کیا ہوگا, ان کے کھالے جو ہونٹ منہ سیل کرنے کے بعد ان کے اعضا گواہی دینا شروع. اب وہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے سنیں گے کہ ان کے پارٹ آف دا باڈیز گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اس شخص نے ہم کو لے کر یہ کام کیا, اس کو تکلیف پہنچائی, اس کے پاس اسٹیلنگ کیا. یہاں جانے کے بعد یہ قدموں سے چل کر وہاں جا کر یہ گناہ کی جگہ جا کر یہ گناہ کیا ہے, یہ ظلم کیا ہے, یہ قتل و غارتگی کیے ہے, یہ لوگوں کا مال لوٹا ہے. یہ سب ہاتھ پیر اور اس کے اعضا گواہی دیں گے. یہاں تو صرف جلد کا مینشن کیا گیا. اس وقت غصے میں آ کر کہیں کہ تم نے ہم کو کیوں پھنسایا, اگر تم خاموش رہتے تو کوئی عذاب ہم پہ آنے والا نہیں تھا. اس وقت یہ ان کے باڈی پارٹس, یہاں تو جلد سے کہا کہ وہ کہیں گے کہ آج ہم کو اللہ تعالیٰ نے قوت گواہی عطا فرمائی ہے, تو اس لیے اس کی وجہ سے ہم آپ کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ان کے اوپر زبردست عذاب شروع ہوگا, جہنم میں پھینکے جائیں گے. جہنم میں جانے سے پہلے بھی ان کے اوپر جو بھی عذاب ہونا ہوگا, اور جانے کے بعد تو زبردست اللہ تعالیٰ ان کا جو عذاب ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے جہاں سے عذاب کیا آیتیں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں اس فوری اللہم احفظنا اللہم احفظنا, اللہ کے عذاب سے پناہ میں آ جاؤ, اللہ کے عذاب سے پناہ میں آ جاؤ, اللہ کے عذاب سے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے اور ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دینا. یہ رکن نمبر 3 ختم ہو جاتا. رکن نمبر 4 میں جائیں کہ قرآن کی تلاوت کے وقت مشرکین کیا کرتے تھے, روکا کرتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے, کچھ لوگ سننے آتے تھے, تو یہ اس کے حضور کے قریب آ کر زور زور سے چیخ پکارا کرنا شروع کرتے تھے, ڈانس کرتے ہیں, ہاتھیں بجا رہے ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہیں, تاکہ لوگ جو آیت قرآن کی جو آیت تلاوت ہو رہی ہے وہ ان کے کانوں میں نہیں جائے. اور خود کیا کرتے تھے, اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ ہم کو بھی سننا نہ پڑے. زور شور کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے. آخرت میں کیا ہوگا, یہ جو گروہ یہ ایسا کرتے تھے, اس وقت ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تم نے ہم کو یہ چیز بتائی کہ اس میں نقصان ہے, تو اس لیے ہم تمہاری فرما برداری میں آ کر آج ہم جہنم میں جانے کے قابل ہو, اور کمزور اور طاقتور ایک دوسرے کو الزام دیں گے اور اللہ تعالی سے التجا کریں گے کہ اللہ پہلے ہم کو یہ جو ہمارے لیڈرز جو بتائے تھے نا, آج ان کو ہمارے سامنے لا کر ان کو لٹا دے, تاکہ ہم اپنے پاؤں سے ان کے جسم کو کھند لیں, لاتوں سے ماریں, ان کو کہیں کہ تمہاری وجہ سے آج ہمارے کو یہ ذلت اور رسوائی ہو. یہ ایک اہم آیت. اب اس کے بعد ایک اہم آیت آ رہی ہے نمبر 30 سے 32 تک. پلیز جو اللہ تعالی ہمارا رب ہے, اور جس میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. یہ بہت اہم آیت ہے. اس سورے کی سب سے پیاری اور بہت عزیز آیت مجھے نظر آئی ہے. اس کو پڑھیں, بار بار پڑھیں, اس کے ترجمے پہ جائیں. یہ کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے, قالوا ربنا الله ثم استقاموا, ایک پہلے کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور اس کے بعد اس پہ استقامت ہوئی. استقامت کا مطلب یہ کہ اب آپ کوئی بھی ہٹانے کی کوشش کرے اس سے ہٹنے والے نہیں. اور اس کے واسطے سب سے اہم جو پوزیشن ہوگا یہ کن کا ہے, یہ جو ابتدا میں کرنے والے کون تھے, جو اللہ کو واحد مان لیے اور اس کے بعد سمستقم مان لیے اور قائم ہو گئے. ایک مرتبہ آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ہے, اس نے کہا کہ مجھے دین کے بہت ساری چیزوں کے تفصیلات مت بتائیں گے, مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دے جس پہ اگر میں قائم ہو تو میری نجات ہو جائے گی. ایک ہی پوائنٹ بتا دے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقم, ایک تو اللہ کو اپنا واحد معبود مان لو اور اس کے اوپر قائم ہو جاؤ, بس یہ کر لیں گے تو تمہارے لیے نجات ہے. ایک ہی پوائنٹ بتا, چونکہ اس نے مختصر پوائنٹ معلوم کرنا تھا, حضور نے بتا دیا. تو اب اس استقامت کرنے والوں کا کیا ہے,
یہ سب سے اہم کچھ لوگ ہیں جن کا میں صرف نام بول دینا چاہتا ہوں، صرف منشن کر دینا چاہتا ہوں. یہ کون لوگ ہیں جو قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، قائم ہو گئے. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارت. صرف 4 کا نام لے رہا ہوں میں، بہت سارے ہوں گے ان میں. آپ کو پتا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تو باندھی تھی ان کے اوپر. ابو جہل نے کتنا ظلم و ستم کیا ان کے اوپر، بہت زبردست ظلم و ستم کیا. آخر میں جب نہیں مانے اور اللہ کے اوپر وحدانیت پہ قائم رہے تو پھر اس نے برچھا مار کر ان کو ختم کر دیا، شہید کر دیا. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو پتا ہے آپ کو کہ ان کے اوپر بھی کتنا ظلم کیا. وہ بھی غلام تھے، ان کے اوپر بھی ظلم کیا. آخر میں ان کے ہاتھ اور پیر کو 4 اونٹوں سے باندھ کر 4 اونٹوں کو زبردست مار کے بھگایا ہے تو ان کی باڈی کے 4 پارٹس الگ ہو گئے. ایسی شہادت ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ان کے اوپر جو کتنی زبردست کیا ان کے اوپر کیے تھے. دھوپ گرمی میں اور سینے کے اوپر ہاٹ برننگ جو پتھر رہتا وہ رکھ کرتے تھے. ان کی سانس لینا بھی نہیں آتا. ان کے قریب آ کر کہتا تھا کہ دیکھو صرف یہ کہہ دو کہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہوں تو یہ پتھر بھی ہٹا دوں گا اور تمہارے کو آرام ملے گا. اس وقت بات بھی کرنا نہیں آ رہا ہے کیونکہ پتھر اتنا وزنی ان کے سینے پہ ہے، سانس بھی نہیں لے سک رہے ہیں. تو بڑی مشکل سے زبان سے نکلتا تھا احد احد احد. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خباب بن ارت ایک لوہر کے پاس کام کرتے تھے، اس کے پاس نوکر تھے، اس کے غلام تھے. تو مالک ان کا کہتا تھا کہ یہ اس چیز کو چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ بعض وقت ایسا ہوا کہ کوئلے کی ہاٹ کول پہ اوپر جو ہے میٹل کو جو کرتے تھے نا، وہ جب پورے میٹل کا کام ختم ہو جاتا تھا تو برننگ کول جو رہتا تھا اس پہ آ کر ان کا جو آقا تھا ان کو پیٹ سے کرتے وغیرہ اتار کر ان کو زبردست لٹا دیتا تھا، اور لٹا کر ان کو اتنا دباتا تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے. اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے ہیں تو اس کے بعد جب خباب بن ارت ان کے پاس گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب تمہارے ساتھ کیا ہوا کرتا تھا، کیسے تم کو عذاب دیا گیا تھا، کیسے تکالیف. اس وقت وہ اپنا کرتا اٹھا کر اپنی پیٹھ بتائیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں پہ آنسو آ گئے. دیکھیے تو جیسا آپ دیکھیں نا چکن پاکس جیسا بولتے ہیں نا، چھوٹے 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 بلیک ڈاٹس ہو جاتے ہیں نا، ویسا ان کی پوری پیٹھ ان ڈاٹس سے تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کول تھا نا، میرے جسم کا جو فیٹ ہے وہ گرمی سے ڈیزالو ہو کر وہ سارے کول کو ٹھنڈا کیا ہے، تو میری جسم کا جو فیٹ کے نا وہ پورے نکلنے سے ہو گیا. تو اس کے ڈاٹس تھے تو اس کا اثر ہوا. تو یہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جو بولتے ہیں نا، یہ لوگ کرنے والے ہیں. تو ہمارے تعلق سے یہ ہے کہ ایک چیز آنے والی ہے جس کا میں آپ لوگوں سے بتا دے رہا ہوں. جب دجال آئے گا نا، دجال آئے گا تو اس وقت اس آیت کا زبردست جو لوگ اس وقت موجود رہیں گے وہ لوگ دیکھیں گے کہ میجورٹی جو ہے اس کے جو تکالیف ہوں گے اور جو اس کے باتیں بتائے گا اس کی پابندی کرنے والے ہوں، کیونکہ ان کو دیکھیں گے کہ دنیا کی راحت تو اس کی بات سننے میں ہے. جو اس کی بات نہ سنیں گے نا ان کے اوپر زبردست تکالیف شروع ہو جانے والے ہیں. تو یہ آیت کا اس وقت دجال کے زمانے میں بھی الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سب سے اس زبردست اہم چیز رہے گی اس وقت استقامت پر رہنا. تو یہ جو لوگ رہتے ہیں جو استقامت پر رہیں گے تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ جو فرشتے نازل ہو گئے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. فرشتے آ کر کہیں گے کہ کوئی فکر کی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو مومن اور نیک لوگ ہیں ان کے موت کے وقت یہ نازل ہوں گے. جب موت کا وقت آتا ہے تو آپ کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. جس آدمی کا بس وقت قریب ہو گیا نا اس وقت فرشتے نازل ہو جائیں گے، فرشتوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے. تو جیسے فرشتے آپ کو نظر آ جائیں گے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے.
تو فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لو. اب جب فرشتے نظر آئیں گے تو فرشتے آنے کے بعد اچھے اچھے بہترین خوبصورت لباس پہنے ہوئے اور ایسے مسکراتے چہرے والے آئیں گے، اور جو انسان جو مومن کی روح نکالنا ہے اس وقت آ کے کہیں گے کہ تمہاری روح کو نکالنے کا موقع آ گیا. اس وقت تھوڑی تشفی دے دیں گے. سمستقم تتنزل علیہم اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دو چیزیں بیان کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ حزن اور خوف دو چیزیں ہیں. حزن کیا ہے؟ ماضی سے تعلق ہے. اس کا کیا ہے؟ ڈونٹ ریگریٹ، ڈونٹ فیل سیڈ، ڈونٹ بی گلٹی آف واٹ ہیپن ان دا پاسٹ. وہ اس کو کہتے ہیں نا، جب انسان کو جب جانا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں یہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں فرگیٹ اباؤٹ اٹ، ڈونٹ وری اباؤٹ دا پاسٹ. سو حزن کیا ہے؟ پاس کے لیے، ماضی کے لیے. اور خوف کیا ہے؟ آئندہ کے لیے. اب ہم کو کیا ہے؟ خوف یہ رہتا ہے کہ ہم کو جنت ملے گی یا جہنم ملے گا، ہم کو پتہ نہیں. اللہ کے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش ہوگا تو اس وقت کامیابی ہے ناکامیابی، ایک خوف رہتا ہے نا. تو اس وقت فرشتے آ کے وہ مومنوں کے ساتھ کہیں گے کہ اب ڈونٹ بی افریڈ، یعنی حزن بھی نہیں ہے پاس کا، اور آئندہ جو آ رہا ہے خوف بھی نہیں. اللہ تخف ولا تحزن وابشروا بالجنہ. اب بشارت دیں گے تم کو، فکر کی بات نہیں، اب تمہارے لیے جنت کو کھول دی جائے گی، کھول دی جائے گی. جنت میں تمہارا مقام ریزرو ہو گیا. اس کے بعد بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے رحمتیں برکتیں نازل ہونے کے بعد اسے کہیں کہ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تو تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور اب آخرت میں ہمارے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اب تم جو مانگیں گے تم کو مل جائے گا. آپ کسی سے کوئی جھجک نہیں، کوئی پریشانی کی نہیں. اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں ان کے سامنے ایسے واضح کر دی جائیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے. تو اس وقت کہیں گے یہ تو ابھی تو اسٹارٹر ہے، اصل جنت تو آپ کو آئندہ ملنے والی ہے. تو یہ بہت زبردست آیت ہے. اور یہ نزول فرشتوں کے تعلق سے ایک یہ ہے کہ فرشتے ہم کو ویسے تو عام طور پہ نظر نہیں آتے، مگر جب بدر کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں فرشتے نظر آئے ہیں، لوگوں کو آئے ہیں. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ماشاءاللہ سے فرشتے نظر آتے تھے، مگر مومنین کو بھی نظر آئے ہیں اور مشرکین کو بھی نظر آئے ہیں. مشرکین کو بھی نظر آئے ہیں جب دیکھے کہ اپنے 1000 کی تعداد پہ اور وہاں 313 کو دیکھ رہے تھے. اس کے بعد ایک دم دیکھے تو کیا ہے، سفید گھوڑوں پہ جو ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں وہاں کی ایک آرمی آ رہی تھی. اس سے بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو سمجھے تھے کہ 313 ہی ہے، مگر یہاں تو زبردست آرمی نظر آ رہی. تو یہ اس وقت ہو گیا. اور فرشتوں کا نزول جو ہے کئی موقع پہ ہوتا ہے. جب ہم یہ قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، اس وقت بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر واپس بتاتے ہیں کہ کہاں گئے تھے تم، کس محفل میں گئے تو وہاں تو گئے تھے، ہم دیکھے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کچھ حدیثیں کی بات ہو رہی ہے، تفسیر کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ سارے یہ فرشتے نازل ہو کر یہ سب ریکارڈ کر کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے رکوع کیا، اس کے بعد سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سمع اللہ لمن حمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھ دی. حالانکہ حضور نے نہیں فرمایا تھا ان کو کہنے کے لیے، انہوں نے رکوع سے اٹھنے کا الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد حضور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ یہ رکوع سے اٹھ کے کس نے کہا تھا؟ تو وہ صحابی ڈر گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں. وہ ڈرتے ڈرتے کھڑے رہ کے کہا کہ حضور میں نے یہ رکوع کے اٹھنے کے بعد کہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اس وقت 30 سے قریب جو ہے فرشتے نازل ہوئے تھے اور ایک دوسرے پہ جھپٹ رہے تھے کہ اس کا ثواب ہم لے کر فوری اللہ کے پاس جائیں گے. تو یہ خوشخبری کی ہے کہ یہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے جو دعائیں کرتے ہیں نا، اس وقت بھی فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے دعاؤں پہ آمین کرتے ہیں. اور دوسرا میں نے آپ کو کہا نا کہ لاسٹ سنڈے ہم جو ہوا تھا اس میں جو ہے 70,000 فرشتے جو ہے حاملین عرش ہیں، وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو ہمارے اکثر اور پھر ہمارے آزو بازو تو کرامن کاتبین تو ہے نا، رائٹ شولڈر پہ لیفٹ شولڈر کے پاس تو ہے، ہم کو پتہ ہے نا فرشتے ہیں. اور دوسرے کیا فرشتے کیا ہیں، آپ کی حفاظت کے واسطے بھی ہیں. کبھی آپ جا رہے ہیں کوئی نقصان دہ چیز ہوتی تو فرشتے آپ کو اس نقصان سے بچا لیتے ہیں اللہ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری پروٹیکشن کے لیے فرشتے بھیج دیتے ہیں.
تو ایسی کئی تفصیلات ہیں اس کے، اور یہ نیکیاں لی جانے والے اور ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، یہ فرشتوں کا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کر دیں گے۔ تو مگر یہ آیت نمبر 30 اور 32 ضرور آپ کئی مرتبہ پڑھیں اس کو، اس کا جو ہے زبردست ہے۔ تو انشاءاللہ یہ، اور پھر سجدے کی آیت بھی ہے اس میں، تو انشاءاللہ آ جائے گی تو اس میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 5 میں ہے سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ سب سے بہترین جو بات ہے اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، وہ بہت ہے۔ اور بلانا ہے اس نہ صرف یہ ہے بہترین، نہ صرف یہ ہے نمبر 1 اس اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، نمبر 2 جو ہے اس کے ساتھ اپنا عمل صالح بھی ہونا، یعنی صرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اور خود آپ کے پاس کو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھئی آپ آؤ اور نماز پڑھو، مجھے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ آؤ یہ ذکر کرو، مجھے کرنے کی ضرورت ہے، آپ آؤ یہ نہیں کام کرو، مجھے کرنے نہیں۔ پہلے لوگوں کو بلائیں اس کام کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا عمل صالح بھی کریں، تو پریکٹیکل آپ کو ہو کہ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، صرف آپ کو بلانے والے نہیں۔ اس کے بعد 3rd تھنگ کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، یعنی مطلب یہ کہ سب سے بڑا مطیع و فرما بردار میں ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلانا نمبر 1، دوسرا عمل صالح، نمبر 3 اپنے اس مسلمان ہونے کا اقرار کر لینا، یہ کرنا، یہ سب اہم چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی، فرما برداری اور نافرمانی، شکر گزاری اور ناشکری برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ قول اس کے بدل کیا ہے معلوم؟ کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی بے تکلف کوئی آپ کو نقصان دینے والی چیز، آپ کی بے عزتی کر دے، آپ کو گالی دے دے، کچھ آپ کو ایسی تکلیف پہنچائے، تو ہمیشہ اس کا جواب وہ نہ دیں، بلکہ اس کا جواب بہتر دیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا، تو سب سے، اور یہ اس میں ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے گا نا، اس کا جواب برائی سے نہ دے، بھلائی سے دے، اس کا زبردست آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، کچھ دوسرے صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ ایک آدمی آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کچھ غصے کی بات کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اوپر تانے بھی دیتے جا رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تمہیں یہ خرابی ہے، تمہیں ویسے ہے، اور فلاں دن ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، اور خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں۔ اور وہ شخص ان کی بے عزتی کرنے کے اوپر ایک سے ایک بات کرتے جا رہا تھا، اور حضرت خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتنا بولتے جا رہا ہے وہ سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، مسکراتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صدیق سے برداشت نہیں ہوا۔ اس کے بعد جو اس نے 3rd یا 4th یا 5th ٹائم کچھ بولا، انہوں نے جواب دیا اس کا، تم جو بول رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، تمہارے میں بھی یہ برائی ہے، بول کے جیسے ہی جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو مسکراہٹ والا تھا ایک دم سیریس ہوگا، اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک دم پریشان ہوئے کہ یہ اتنے مجھ پہ الزامات تراش رہا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کے مسکرا رہے تھے۔ اب جب میں اپنے ڈیفینس میں کچھ بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم میں بھی یہ برائی ہے، تو حضور کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ وہ پیچھے پیچھے بھاگے حضور کے، کہا کہ حضور یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس نے کہا رہا تھا تو آپ تو مسکرا کے سن رہے تھے، جب میں نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو آپ چلے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے اوپر جو بیانات کر رہا تھا اور غصہ ظاہر کر رہا تھا اور گالی گلوچ دے رہا تھا، اس وقت ایک فرشتہ تھا جو تمہارے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور تمہارے جو خلاف وہ بول رہا تھا اس کا سارا جواب وہ فرشتہ دے رہا تھا۔ تو جس کو سن کر مجھے مسکراہٹ ہو رہی تھی کہ تمہارے بولنے کے بجائے وہ سارے جتنے پوائنٹس وہ تمہارے اگینسٹ بول رہا ہے، وہ فرشتہ جو تمہارے بازو بیٹھا تھا وہ اس کو ریپلائی کرتے جا رہا تھا کہ تو جھوٹا ہے، ابوبکر نے ایسا نہیں کیا، ابوبکر نے ایسا کیا، تو ایکسپلین کرتے جا رہا تھا۔ تو مجھے مسکراہٹ ہو رہی تھی کہ دیکھو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے، جیسے تم نے اس کا جو گالی گلوچ دے رہا تھا، جو کر رہا تھا، اس کا تم نے جواب دینا شروع کیا، تو فرشتہ چلے گا اور بازو شیطان آ کے بڑھ گیا۔
تو جب شیطان آ کے بڑھتا ہے تو میں اس ماحول میں بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے واپس چلے گا۔ دوسری چیز کیا ہے، آپ دیکھیں جو مشرکین تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، جو بڑے بڑے پوزیشن والے تھے، ان لوگوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ان کے ساتھ معاملہ رہا، وہ اسلام کے کتنے خلاف تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنے ہی محبت سے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کا سب سے زیادہ جو ہوا حضرت خالد بن ولید، جو مسلمانوں کے خلاف زبردست سپہ سالار تھے، وہ حالات دیکھ دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈنس دی، تو وہ دیکھے کہ ان کے اتنے سارے کرنے کے باوجود بھی ان کے خلاف مسلمانوں میں دشمنی نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھلے ہاتھوں سے ان کو ایکسیپٹ کر لیا۔ تو یہ دیکھیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اس کے نتیجے اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن حضرت عاصر، مجھے ذہن سے نام نکل جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، بس ایسے جو مشرکین کے بڑے بڑے لیڈرز تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی بات بتانے کی وجہ سے یہ اس کے تعلق سے بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اچھا، اب آخری جو آیت سجدہ آ رہی ہے 37 38، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شیطان کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری پروٹیکشن کریں گے۔ تو میں خاص طور پہ بولتا ہوں کہ اپنے نفس اور شیطان کے شرور سے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ پروٹیکشن میں آ جائیں، کیونکہ سوائے اللہ کے پروٹیکشن سے ان سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں، اور اپنے نفس کے شرور سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں۔ تو اللہ کی پناہ میں جب آ جائیں گے تو آپ کا نفس بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور شیطان بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ اہم آیت ہے۔ یہ آیت سجدہ آئے گی تو یہ آپ پڑھیں، اور آیت سجدہ پہ ضرور سجدہ کریں۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، الہاد کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ الہاد کیا ہے۔ یہ الفاظ میں یا معنی میں کچھ ایسے باتیں لگا دینا جس سے جو ہے دین کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے بھی بہت سارے بحثیں ہیں، مگر ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ نہیں چاہتا، مگر ہم کو یہ چاہیے کہ قرآن کو جو ہے اللہ کا کلام مان لیں، اس میں یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے، اور اس میں جو بھی ہے ہمارے لیے بہتری کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس پہ ترجمے پہ غور کریں، تفسیر پہ بھی جائیں، اور ہر ایک آیت سے اس سے مستفید ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو بہت البتہ یہ ہے کہ پچھلے کتابوں میں جیسی تحریف ہوئی ہے، الحمدللہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہونے والی نہیں ہے اس کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت لے لی۔ اب چھٹا رکو جو شروع ہو رہا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا کہ اس میں جو ہے توریت میں تحریف کر دی گئی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی چونکہ اللہ نے حفاظت لی ہے تو اسی لیے اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی۔ پچھلی کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں لی، اس کی وجہ سے اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اور یہاں 25واں پارہ شروع ہوتا ہے، جو اس کے تعلق سے چھوٹے سے پوائنٹ بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا علم جو ہے محیط ہے، واسٹ ہے، نو اینڈ ہے، نو بارڈرز ہے اس کے، لمٹ لیس، باؤنڈ لیس، اینڈ لیس۔ یہ بتاتا ہوں اللہ کا محیط ہے، اس کو صرف قیامت کے تعلق سے ہی نہیں کہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو یہاں صرف چھوٹے دو چیز کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو پھل کے اندر کیا رہتا ہے، کس قسم کا پھل رہے گا، اس میں کیا ہوگا، کیسے بنتا ہے، کیا ہے، اس کی بھی سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور دوسرے ماں کے پیٹ میں جو حمل رہتا ہے اس کی بھی ساری تفصیلات ہم سے سورہ لقمان میں جو آخری 5 آئے تھے اس میں بیان کیا گیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بوائے اور گرل ہے، نہیں، وہ کیسے ہوں گے، ان کی چہرہ کیسا ہوگا، ان کی آنکھ ناک کیسے ہوں گے، اور ان کے اعضاء کیسے ہوں گے، اور آگے چل کر وہ دولت مند ہوگے یا فقیر بنیں گے، غنی ہوگے، عالم ہوگے یا بے علم والے ہوں گے، جنتی ہوگے یا دوزخی ہوگے، یہ سب اس کا علم صرف اللہ کو اور کسی کو نہیں ہے۔ اور اس میں پھر مصیبت اور راحت کیا مقابلہ کیا گیا ہے کہ نعمت ملتے ہی
नाशुक्रे बन जाते हैं। जब मुसीबत में रहते हैं अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं कि अल्लाह ये परेशानी है, मुसीबत है, दूर कर दे, मगर जैसे अल्लाह ताला उनकी जो दुआ कबूल करके उनको जो अपने नेमतें और राहतें उनको पैदा कर देते हैं, तो उसके बाद जो है अल्लाह ताला के जो है नाशुक्रे बन जाते हैं। वो कहते हैं कि फिर अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर जब मुसीबत होती है तो अल्लाह को याद करते हैं, जब नेमत मिलती है तो अल्लाह का कोई शुक्र अदा करते हैं। और खात्मे पर बहुत अहम आयत है, इसको बार बार पढ़ें और अपने आप देखें। अल्लाह की कुदरत जो है उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो अल्लाह की जो कुदरत है ना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबन्ना लहुम अन्नहुल हक़। खोल आँख, खोल आँख, ये कुछ असर में खोल आँख, फिजा देख, हवा देख, और मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को जरा देख। और अल्लामा इक़बाल ने कहा अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। देखो, आँख खोल कर देखो, आपके सामने जो दुनिया है उसमें देखो अल्लाह ताला की कैसे कैसे ज़बरदस्त नेमतें हैं, इन तफसीलात हैं। और देखो अब आपको साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुरान ने पहले बता दिया, कुरान इस बुक ऑफ साइंस बता दिया। SIGN साइन भी है और SCINC साइंस, बुक ऑफ साइंस भी। इसमें जो है दुनिया के जितने चीज़ें हैं उसके ताल्लुक से मेंशन कर दिया गया। अब बाद में जैसा डिस्कवरी होते जा रही है, तो अब पता चल रहा है कि कुरान ने जो बताया 1400 ईयर्स अगो, हमको 100-200 साल पहले तक इसकी तफसील मालूम नहीं थी, अब मालूम हो गई। इसके ताल्लुक से अगर कहें तो आप मॉरिस बुकाई जो फ्रेंच साइंटिस्ट था ना, उसने जब कुरान के ताल्लुक से लोगों से बहस करी, तो उसने जब स्टडी की, उसने कहा कि साइंटिफिक डिस्कवरी जितने हैं कि कुरान में जो मेंशन किए हैं कि 1400 ईयर्स एगो, अब नजर आ रहे हैं हमको इसमें। उसके बाद इसके अलावा भी मैं बताया था ना, एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से भी एक आयत थी जिसके बाद से हम डिस्कस कर रहे थे, वजाल लकुम समा वल अबसार वल अफीदा। ये एम्ब्रियोलॉजी के जो स्टूडेंट्स थे, अपने प्रोफेसर कीथ मोर जो टोरंटो का जो प्रोफेसर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी था, उसके सामने ला कर रखे कि ये ऐसा आया है, तो उसने कहा कि ओके आई विल सी। बल्कि उसने 100 जो है न्यूनेटल स्टेजेस में थे उनका स्कैन किया। उसने कहा कि पूरे 100 में देखा हूं कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज फर्स्ट ईयर, देन आईबॉल्स एंड देन हार्ट। वजालकुम समा वल अबसार वल अफीदा, ये जो सीक्वेंस कुरान में बयान किया गया है, ये सीक्वेंस मैंने अब स्कैन करने के बाद मुझे पता चला है कि सारा सीक्वेंस 100 स्कैन में पूरा चल रहा है, पहले ईयर्स, देन आईज एंड देन हार्ट। तो ये प्रोफेसर कीथ मोर बाद में आकर उसने इस्लाम कबूल कर बता दिया। उसके अलावा भी है एक प्रोफेसर टागासोन जो है, थाईलैंड का प्रोफेसर था, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट था, उसके ताल्लुक से आया तो कुरान की जो आयतें हैं उसके पास डिस्कस किया, तो उसमें जो है कि अल्लाह ताला फरमाया कि यहाँ जो आयत है ना, जिल्द, उनकी जिल्द जब देंगे तो उसमें अल्लाह ताला जो पनिशमेंट देंगे, तो उनको जिल्द पे आग से जिल्द खत्म हो जाएंगे, तो फिर दे विल बी गिवन न्यू स्किन टू बी बर्न्ट अगेन। उसने कहा कि ये जो तफसील है, जो पेन सेंसिटिव न्यूरॉन्स हैं जो स्किन में है, वो किसी और जगह नहीं है जितना पेन को हाईएस्ट जो महसूस कर सकते हैं। तो ये कुरान की जो बताया जो गया है उससे उसके ऊपर भी असर हुआ। और फिर एक जियोलॉजी का प्रोफेसर था अल्फ्रेड क्रोनर जो जर्मनी का था, वो माउंटेन्स के ताल्लुक से उसके पास डिस्कस किए, तो उसने कहा कि ये माउंटेन जो पेग्स बताया गया कुरान में कि ये जो है अर्थ को होल्ड करे हैं, जलजले आने से और मोमेंट्स होने से जो माउंटेन्स होल्ड करे हैं। तो हम तो जो माउंटेन देखते हैं तो वो तो छोटा सा हिस्सा है, बड़ा माउंटेन जो है सबसे ज्यादा है, वो तो जमीन के अंदर है। उसने जियोलॉजिस्ट ने कहा कि ये आपके जो कुरान कब रिवील हुआ, तो उन्होंने कहा 1400 ईयर्स हो गए। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बदवन के थे, वहाँ के जो थे, और उनको कोई टीचर नहीं था जो तालीम दे। उसने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू नो 1400 ईयर्स एगो व्हाट वी नो नाउ। तो ये उसने कहा कि, और फिर दूसरे कहीं है, अब जो आसमान की जो चीजें हैं उनके ताल्लुक से ऑब्जर्वेटरी वगैरह जाने के बाद प्रोफेसर यूसीडी कुसान जो है डायरेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेटरी इन टोक्यो जो है, उसके सामने जब कुरान की आयतें लाकर बताया गया कि ये बताया गया है कि कुल्लू फी फलक यस्बहून, पहले तो समझते थे कि जमीन
قائم ہے اور چاند اور سورج اطراف پھر رہے ہیں. بعد میں کہا کہ نہیں یہ چاند اور سورج تو اپنی جگہ پہ ہیں, زمین پھر رہی ہے. مگر قرآن نے بتایا کہ ہر ایک اپنی محور پہ پھر رہا ہے. یہ تو بس 100 ایئرس پہلے پتا چلا کہ ایوری تھنگ از ریوالونگ. پہلے تو نہیں پتا تھا. تو اس نے بتایا کہ اگر 1400 ایئرس پہلے بتایا گیا ہے تو اٹ از امپاسبل فار اینی ہیومنس ٹو سے 1400 ایئرس اگو. تو یہ بتانا تھا کہ یہ بہت اہم چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے تعلق سے بتا دیا ہے. اب یہ فرشتوں کے نزول کے تعلق سے بھی آپ کو بتا دیا ہوں کہ یہ آیتیں جو ہے نا, یہ آیت قرآن کی یہ تلاوت کریں اور اس کے بعد ان آیتوں پہ تھوڑا اور فکر کریں کہ اب ہمارے کو بھی ہمارا وقت آنے والا ہے. تو جب فرشتے آئیں گے تو کتنی خوشخبری ہوگی جن کے پاس فرشتے آ کے خوشخبری دیں گے کہ دیکھو اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے, فلا تحزن, اور نہ خوف کرو نہ حزن کرو. کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ جب مشرکین چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر دنیا میں بھیج دے, آپ دیکھیں ایسے نیک کام کر کے آئیں گے. تو اس وقت ہیں کہ نہیں بس تمہارے کو دنیا میں بھیجنا وہ ایک ہی تھا. تو یہ اب ہم کو الحمدللہ حزن کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم جو ہے اللہ کی فرمان برداری کرتے ہوئے ہم گزارے ہیں. اب کوشش یہ کرتے رہیں کہ جتنا ہو سکے ہم اب اپنی جتنی آئندہ کی زندگی ہے اس میں بس فرمان برداری میں گزاریں, شکر گزاری میں گزاریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتے, کوئی بھی ٹرائل اور ٹریبلیشنز ہو تو یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے اور اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ ہم کو اس قابل سمجھا ہے کہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں. ہم کو اٹھا کر پھینک دیتا تو کون تھی بات. ہم کو کریں کہ یہ this is a person who is very important, I am going to test him and give him in return something important. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں ملیں نا, اس کا بھی شکر گزار ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے کہیں کہ اللہ اس نعمت کا میں شکریہ برابر ادا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, اللہ اس کا مجھے شکر گزار بندہ بنا دے. اور آپ کی جو نعمت ہیں اس کا حساب کتاب اگر لیں گے تو اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں, صرف الحمدللہ رب العالمین کہنے کے حساب کی نعمتیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے رحمت اور برکت نازل فرمائے. اب ٹائم ایک 5 منٹس رہ گئے ہیں تو میں انشاءاللہ آج کی باتیں ختم کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی دعا کر لیں گے. اس کے بعد اگر کوئی پوائنٹس ہے تو میں چونکہ بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس نہیں کرتا, صرف مینشن کر دیتا ہوں. اور ہمارے پاس ماشاءاللہ سے بہت سارے جاننے والے ہیں اور بڑے بڑے اسکالرس بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز میرے سے مس ہو گئی تو مجھے کریکٹ کر دیں اور میں خوشی سے ان کی بات کو قبول کر دیں گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما دے. ہم سے غلطیاں ہو گئی تو اپنے رحمت کے طرف معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ماضی میں جو کچھ خطائیں قصور ہو گئے اپنی رحمت کی طرف معاف فرما دے. ہمارے جو فیوچر لائف ہے, ہمارا مستقبل ہے, اس کو اپنی مکمل تابعداری میں قبول فرما دے. ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دے. ہمارے نفس اور شیطان کے شروع سے ہم کو محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برکت نازل فرمائے. جو مانگا ہے اس کو بھی قبول کر لے اور جو نہ مانگا ہے اس کو بھی قبول کر لے, کیونکہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتری ہے اور کیا بہتری ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علی المرسلین جزاک اللہ صاحب. خسرو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
نہیں، اس سے کوئی ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے، جی مگر جی البتہ ہمارے جو بڑے بیٹے ہیں زید، جی جی ان کے بڑے بہت ہی کلوز فرینڈ کی، ان کی وائف کا شی واز جسٹ 27 ایئرس کی، سڈن کل نائٹ میں ڈیتھ ہو گئی. اللہ تو تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرما دے. بیچاری کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیس دین 4 ایئرس. اللہ اللہ تو اللہ ان کو مغفرت فرما دے. ابھی تو خیر سڈن ہے ہوا ہے، بٹ آل کیپ یو اپڈیٹڈ جی نماز جی جنازہ وقت کب ہوگا. انشاءاللہ بس انشاءاللہ اللہ اس بچی پر رحمت فرمائے. مغفرت آمین. فرمائے. جو جو دنیا سے ہمارے جاننے دوست احباب رشتہ دار گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، درجہ آمین. خبر کی جو وحشت ہے ان سے محفوظ فرما دے، اپنے رحمت نازل فرما دے. اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل اور عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے وحید بھائی کی بیگم جو ہے ان کی بھی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صحت کے لیے دعا فرمائے. جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو قرض دار قرضوں سے نجات عطا فرما دے. دوست احباب جس قسم کے ضروریات کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کو احتیاط سے نجات دے اور اپنے رحمت میں برکتیں دے. اور ہمارا یہاں ملنا بیٹھنا کہنا سننا اس کو قبول فرما لے. اور یہ ہماری جو یہ بیٹھنے کی ایک فیملی گیدرنگ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، اور ایسا ہر ہم کو ملنے بیٹھنے بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ غلطیاں ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے توفیق معاف فرما دے. آمین ابراہیم. ایک جنرل بات پوچھوں میں آپ سے؟ جی جی ضرور ضرور. یہ خبروں پہ پھول چڑھاتے نا، اس کا کیا؟ اس کے تعلق سے تو کوئی ایسے کوئی آتھنٹک نہیں ہے، کیونکہ یہ نہ حضور کے زمانے میں ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں ہوا، نہ تابعین میں کسی پہ میں نہیں ہوا. تو یہ اس کی کوئی ہمارے پاس سند نہیں ہے. تو اس لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بدعت میں شمار ہوتے ہیں. ہم کو جو ہے جو چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بس آپ کو جو طریقہ بتایا گیا وہ یہی کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں. اور سب سے اہم چیز ہے ان کی اولاد، ان کی فیملی والے جو ذکر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، جو قرآن کی تلاوت کریں گے، خاص طور پہ اولاد صالحہ جو ہے نا، وہ جو نیک اولاد ان کے لیے دعا کریں گے وہ ذخیرہ بنے گا ان کے لیے. دوسرے لوگوں کو کرنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایمریٹس کے جو بادشاہ چلے جاتے ہیں ان کے خبروں کے پاس جو ہے حفاظ کو پیسے دے کر بٹھایا جاتا ہے اور قرآن کی تلاوت ان کے خبر کے اطراف کرتے ہیں. تو یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ کوئی حفاظ کو پیسے دے کر پڑھانے کی ضرورت ہے. ان کی اولاد جو پڑھے گی اور جو نیک کام کریں گے، جو ان کے والدین نے ان کو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو اس کا ذخیرہ ان کو ملے گا. پتہ ہے نا آپ کو، انسان جب ختم ہو جاتا ہے 3 کے سوا کوئی چیزیں نہیں چاہتی، سارا پیسہ. اور جب ملک الموت آتے ہیں تو جب انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ میری روح قبض کر، اور کہتے ہیں بھائی کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں نہ آپ کے گھر میں سے کوئی چیز لی جاتا ہوں، نہ آپ کی دولت ہاتھ لگاتا ہوں، نہ آپ کے جتنے وارڈروز بھرے ہیں اس میں سے کوئی چیز نہیں لی جاتا، صرف میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں، بس روح لے کر جا رہا ہوں، باقی ہر چیز یہیں رہے گی. تو جب انسان ختم ہو جاتا ہے 3 چیزوں کے سوا اور کوئی چیز نہیں رہتی. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نیک تعلیم دی، لوگوں کو قرآن پڑھایا، ہدایت فرمائی، اور جس طرح وہ عمل کریں گے وہ ہے. دوسرا آپ نے کوئی صدقہ کی چیز ہو گئی، پانی کا واٹر ویل کھول دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملے گا. تیسری جو ہے اولاد صالح، آپ نے اپنے بچوں کو نیک توفیق دی، اسلام سکھایا، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، تو جب تک وہ اپنے ایمان کی چیزوں پہ اور عمل صالح پہ قائم رہیں گے، آپ نے جو قرآن ان کو پڑھایا جب بھی اس کی تلاوت کریں گے اس کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہے. تو یہ چیزیں جیسے اگر ہم دعا کریں تو نہیں لگے گی، صرف اولاد کی لگے گی؟ نہیں، آپ رشتہ دار بھی ہیں دعا کریں گے، ہم سب بھی مومنین، ان کی مومنین جو دعا کریں گے نا ان کی مغفرت کے لیے، تو ان سب کی دعا بھی قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ جو پیسے دے کر بٹھا کر آپ حفاظ سے قرآن پڑھا کے کہیں کہ ان کی خبر پہ ان کو ہو جائے، یا پھول چڑھا کے کہتے ہیں، یہ تو منتیں مانگا کرتے ہیں نا کہ ان کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے تو ان کی مزار پہ پھول چڑھائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بدعت میں ہے، اس میں ہمارے پاس کوئی اصول نہیں ہے. ہمارے نہ حضور نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تابعین نے کیا. یہ بعد میں آ کے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں کیا ہے، یہ دوسرے
جگہوں پہ جو ان کے جو معبودوں کے اوپر جو ہوا کرتے تھے وہ چیزیں ہمارے میں شروع کر دی گئی ہے. تو اس کی کوئی یہ نہیں. ہم کو تو اصل میں تو خبر بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی, صرف دفن کر دینا اور مٹی میں ملا دینا, اس کے بعد کوئی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی پتہ ہے نا آپ کو, مسجد نبوی کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ آیا تھا کہ جو یہ آل سعود کی جب حکومت آ گئی تھی, انہوں نے کہا کہ حضور کی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خبر کے اوپر کوئی چیز بنانے کی اجازت نہیں چاہیے. تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ جمع ہو جائیں, تو جو ہری گنبد ہے نا اس کو ہم توڑ دینا چاہ رہے ہیں. اوہو, تو اس وقت تو ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر دیا گیا تھا کہ ہم تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خبر کے اوپر کوئی چیز بلڈنگ بنانا نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, انڈیا کے جو دیوبند کے علماء تھے ان میں سے ایک کھڑے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی بہت پریشانی تھی کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کسی خبر کے اوپر بلڈنگ نہیں بنانا چاہیے. تو اس وقت بہت رو رو کے دعا کے, رات بھر دعا کرتے رہے. صبح میں ایک دم ان کو اشارہ ہوا, مسرت سے آ کے بیٹھ گئے. سب علماء جو سعودی عرب کے تھے ان کے سامنے آ کر بیٹھ کے کہا کہ مجھے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے میرے دل میں, آپ کے سامنے بیان کرتا. انہوں نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس وقت موجود ہیں ان کے مرنے کے بعد کوئی عمارت نہیں بنائی گئی. یہ تو حضرت عائشہ کا گھر تھا, ان کا کمرہ تھا جو کورڈ آلریڈی تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح نکالی ہے, اس کے بعد وہیں تدفین کی گئی ہے. تو اس کی بلڈنگ پہلے سے تھی, کوئی خبر دفن کرنے کے بعد نئی بلڈنگ نہیں بنی. اس کو پھر سارے اسکالرس نے قبول کر کے اس وقت جو گنبد صحرا آپ کو نظر آ رہی ہے نا, سب گنبد یہ موجود ہے. ورنہ یہ آل سعود جب آئے تھے تو پہلے ان کا کام یہ تھا کہ یہ گنبد کو توڑ کر بالکل حضور کی جو ہے خبر کو بالکل سیدھا کر دینے والے تھے. مگر یہ چیز آنے کے بعد یہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں, اس کو ٹچ نہیں کر سکتے بیکاز دس واز ایریکٹڈ بیفور ہز ڈیتھ. ماشاءاللہ, سبحانک اللہم و بحمدک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک ہری ٹہنی جو ہے کسی خبر پہ لگائے کہ جب تک یہ ہری رہے گی ان جی کا جی عذاب جی کم ہاں, ہوتا وہ بھی ہے, وہ بھی ہے. آپ جو پھول کی چادر بول رہے ہیں تو وہ آلریڈی, نہیں چادر نہیں بول رہی میں, جیسے پھول کا جھاڑ لگا دیے. ہاں, جھاڑ لگانے کی اجازت ہے آپ کو, جھاڑ لگائیں جب تک کہ, کیونکہ ہرا جھاڑ جو ہے ذکر کرتا ہے, ہری چیز جو ہے نہیں, جتنے پتے ہیں اور پھول ہیں یا جو بھی, جب تک ان میں لائف ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو جب تک اللہ کا ذکر ہوگا اس وقت تک اس خبر پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. جو عذاب ہو رہا ہے وہ بھی موقوف ہو جائے گا جب تک کہ اس میں ذکر کرنے والی کوئی چیز وہاں ہے پتی. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر وہاں ذکر کرتے بیٹھے ہیں, تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ وغیرہ سب بیٹھ کے مسجد نبوی کے قریب بیٹھ کے سارے ذکر و اذکار اور قرآن پڑھتے رہتے تھے. ایسا نہیں. تو خبر کے پاس قرآن پڑھنا نہیں ہے. نہیں, آپ جائیں کچھ بھی پڑھیں, تھوڑی دیر دعا کر لیں, آپ چلے جائیں. مگر یہ جو اس چیز سے میں کہتا رہا ہوں کہ جو اس کو ایک سلسلہ بنا دیے ہیں کہ 24 گھنٹے بیٹھ کر حفاظ کا جو, اب یہ ایمریٹ میں ایک جگہ ہے جہاں بتا دیا گیا ہے 24 گھنٹے ون آفٹر دی ادر حفاظ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا بھی نہیں کوئی بیٹھ کے قرآن نہ پڑھ رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو اس لیے میں کہتا ہوں. پھر بھی واللہ عالم, اسکالرس اس کا بہترین جواب دیں گا, مگر مجھے جتنی علم ہے اس لحاظ سے آپ کو جواب دیا. جی, میں اس لیے پوچھوں, مونا روز قبرستان جاتی ہے اور سورہ یاسین اور سورہ تبا پڑھ کے بخش کی دعا کر کے آتی ہے. مونا کا کہنا تو الگ بات ہے نا, جو بیٹی جائے گی بیٹی پڑھے گی تو اس کا تو آپ وہاں قبر کے پاس بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ گھر میں بھی پڑھ کے ان کو دعا کر سکتے ہیں. بیٹی کی دعا اپنے والد کے لیے بہت قبول ہوگی, اور جو بھی تلاوت کرے گی اس کا ثواب ان کو ملتے رہے گا ہمیشہ. اور اس کا جو بھی نیک عمل ہے اس کا اجر ان کو ہی ملے گا. بالکل بالکل ان کو ملے گا. یہ تو اولاد صالحہ کا مطلب جاریہ ہے وہ بیٹی. بالکل بالکل, ماشاءاللہ, اللہ اس کو صحت عافیت تندرستی دے اور اس کو اس کے جو نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے رہے. ہر نیک عمل نیک عمل کی طرف ہی. خسرو بھائی, جی کہ بعض آرگنائزیشنز ہیں جو ڈونیشنز لے کر یتیم خانوں میں کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں, یا پھر وہاں سے کچھ دعا کراتے ہیں مرحومین کے لیے.
جی جی تو وہ کیا اس تعلق سے کیا بتا؟ وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ وہ بھی، کیونکہ وہ جو ڈونیشن دے رہے ہیں نا وہ اس کا جو اجر ملے گا، وہ جس نے جو کیا ہے اس کا جو اجر ملے گا اس کا، تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتے رہے گا، اور پھر جو دعا کریں گے یتیموں کی دعا کریں گے تو بے شک اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ مگر اسلام میں سلام اور تام کو عام کرو ہے تو وہ تام میں آ جاتا جی جی کام میں آ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک نہیں انشاءاللہ ٹائم بہت ہو گیا تو انشاءاللہ معافی چاہتا ہوں میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ بہت شکریہ بھائی۔ اللہ حافظ۔